وَإِذْ اور جب قال کہا ربک آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفۃ خلیفہ قالوا کہا انہوں نے کیا تجعل تو بنائے گا فیہا اس زمین میں من جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس زمین میں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ اور بہائے گا الدِّمَاءَ خونوں کو وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بِحَمْدِکَ تیری حمد کے ساتھ وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ کا تیرے لیے قال اللہ نے کہا انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ جس آیت مبارکہ کو آپ نے سماعت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے انسانیت کی اب تخلیق ہوئی تھی جب اللہ نے انسانیت کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جو ہے ان کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ آدم علیہ السلام جو تھے ان کو کیا شرف حاصل تھا تمام مخلوقات میں، یہ بات یاد رکھیے، بعض روایات میں آتا ہے آدم علیہ السلام کا جتنا وجود تھا نا یہ سارا وجود فرشتوں نے بنایا، لیکن چہرے کا حصہ اللہ نے خود بنایا تھا، اس لیے حدیث میں چہرے پر مارنے کی ممانعت آئی ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا نا تو فرشتوں سے اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک نائب، ایک جانشین، ایک اپنا خلیفہ زمین کے اندر بنانے والا ہوں۔ خلافت زمین کی جس کی ذمہ داری ہوگی وہ زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے آگے سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو اس کو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، پہلے اللہ بات کر رہے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں، فرشتے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اس کو بنائے گا جو فساد بھی کرے گا خون بھی بہائے گا۔ یہ فرشتوں کو علم غیب تو نہیں تھا؟ لگتا ہے کہ فرشتوں کو علم غیب تھا، لیکن حقیقت یہ ہے فرشتوں کو علم غیب نہیں تھا۔ فرشتوں نے اپنے تجربے کی بدولت اللہ کے حضور یہ بات کہی۔ کیوں؟ انسانوں سے پہلے یہاں پہ اللہ نے جنات کو آباد کیا تھا، اس زمین پہ جنات آباد تھے، جنات نے زمین پہ فساد کیے، ایک دوسرے کو مارا، قتل و غارت کی، سب کچھ کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، حتیٰ کہ اللہ جنات سے ناراض ہو کہ اللہ نے ان کو یہاں سے زمین سے نکال دیا۔ فرشتوں نے جنات کو مار مار کے زمین سے بھگا دیا، پھر اللہ نے یہاں پہ انسان کو بسایا اور آباد کیا۔ اب وہ پہلا منظر دیکھ چکے تھے نا فرشتے، انہوں نے کہا یا اللہ پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے کون سا بڑا نیک کام یہاں پہ جاری کیا، خون بہائے، قتل کیے، فساد کیے، اللہ یہ بھی ویسے ہی کریں گے۔ یہ تجربہ ہوتا ہے انسان کا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی ساتھ ہم کلام ہوئے، اللہ نے 50 نمازیں اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آپ تشریف لائے واپس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور گئے، اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ کہا اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واپس جائیے، اپنے اللہ سے کہیے کہ اے اللہ اس کے اندر کمی فرما دے۔ وہ کیوں؟ انی قد جربت الناس وعالجت بنی اسرائیل، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجربے کی بدولت یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ سے پہلے میں بحثیت نبی بنی اسرائیل کے اندر اسی دین
بات کی تبلیغ کر کے آیا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو۔ آپ سے پہلے میں لوگوں کے اندر نبوت کا زمانہ گزار کے دنیا کو پرکھ چکا ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہے، میری امت کے اوپر 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے وہ پوری طرح باقاعدگی سے نہیں پڑھی۔ آپ کی امت پر 4 کیسے پڑے گی؟ آپ اللہ کے جاتے ہی یادہ میں کمی فرما دیں۔ یہ تجربہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی بدولت انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی۔ تو فرشتوں کا بھی ایک تجربہ تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ زمین پہ جو پہلے آباد تھے انہوں نے خون کیے، فساد کیے، لڑائیاں کی، تو یادہ جو آ جائے گا وہ بھی تو وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے کہتے ہیں اللہ مصبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ ہم تیری توحید کی بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتوں یہ جو جملہ بولا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے، یا اللہ اگر عبادت کروانا تیرا مقصد ہے، تیرا مقصد یہی ہے کہ کوئی مخلوق ہو جو تجھے یاد کرے، تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی خوراک کوئی نہیں، فرشتوں کو کھانے پینے سے تعلق کوئی نہیں، ان کا ہر وقت ایک ہی کام ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے معراج کروائی تو 7 آسمانوں کے اوپر، جہاں پہ زمین میں مکہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، اسی کی بالکل سمت میں 7 آسمانوں کے اوپر وہاں بھی ایک گھر ہے، جہاں زمین والے طواف کرتے ہیں، وہاں آسمان کے رہنے والے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس کا نام بیت اللہ ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے، اور اس بیت المعمور میں روزانہ کتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں پہ فرشتوں کو دیکھا، جو قیام کی حالت میں ہے وہ قیام کے اندر ہی کھڑا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں کھڑا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور جو سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے وہ سجدے کے اندر ہی پڑا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی فرشتے اتنے ہیں، ایک دن میں 70,000 فرشتہ حاضری دیتا ہے، لیکن جو ایک مرتبہ دے دیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ کے پاس، اتنی تعداد ہے فرشتوں کہ 70,000 روزانہ آئے، لیکن قیامت تو آ سکتی ہے دوبارہ اس فرشتے کا نام نہیں آ سکتا۔ تو یہ اللہ نے اس آیت کے اندر بندے کو یہ بھی سمجھا دیا، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا دین پڑھ کے مسجدیں بنوا کے دین کے کام کر کے اللہ سے کوئی احسان کر رہا ہوں، نہیں، اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو شان ہی ہے اللہ الصمد کہ اللہ میری یاد ہے، وہ محتاج نہیں کسی کا۔ اور بندگی کروانا ہوتی، تسبیح تحلیل کروانا ہوتی، فرشتے بڑے ہیں جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور ہم سے بہتر انداز میں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے زمین کے اوپر فرشتوں کے لیے نمونہ بنانا تھا کہ فرشتوں تمہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہاری بیویاں نہیں ہیں، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، تمہارے عزیز و اقارب نہیں ہیں، تمہیں کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بندے کو کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں، وہ تو اللہ کی عبادت کرے گا، کیوں نہ کرے گا؟ کیونکہ اس کے پاس کسی مقصد کے لیے مصروفیت ہے ہی نہیں۔ اصل تو مزہ تب ہے بیویوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، اولاد کی ذمہ داریاں بھی ادا کی جائیں، کاروبار کو بھی کیا جائے، اور دنیا کے ساتھ دنیا کے معاملات بھی ادا کیے جائیں، سب کچھ کر کے میں ایسی مخلوق تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میری یاد سے کبھی غافل نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ نمونہ فرشتوں کے سامنے لانا تھا کہ تمہیں تو مصروفیت بھی کوئی نہیں، تم میری عبادت کر کے کون سا تیر مار رہے ہو؟ اصل تو وہ ہے کہ جو سارا کچھ کر کے بھی لیکن دن ان کے اپنی دنیا کے معاملات میں اور رات ان کی میرے حضور کو سنتوں پر کھڑے ہو کے گزرے گی۔ یہ اللہ کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے ان کو ارشاد
ارشاد فرمائی انی اعلم ما لا تعلمون، اور فرشتوں تم کہتے ہو اللہ تیری تسبیح بھی، اللہ تیری فقیرگی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں۔ اب اگلی آیات میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کی وہاں پہ دلیل کیا تھی آدم علیہ السلام کے افضل ہونے کی، وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اگلی آیات میں پڑھیں گے، اللہ سمجھنے کی اور ہمیں بھی اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔